اپنا خاص انداز اور ان کا جو بے باک تیور ہے، اس تیور کی قدر پوری دنیا کرتی ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اردو مشاعروں کے سکہ رائج الوقت جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب سے گزارش کرنے جا رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ محترم ڈاکٹر راحت اندوری۔ السلام علیکم۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں اس سے پہلے کہ کچھ شعری تواضع کروں، آپ کی مبارکباد پیش کروں کہ آپ نے اس خوبصورت مشاعرے کو آسمان کی بلندی تک پہنچایا ہے۔ مشاعرے میں صرف شاعر اپنا کلام سنا دے اس کا نام نہیں ہوتا ہے، لیکن بڑا کام آپ کا ہوتا ہے سامعین کا، کہ جس طریقے سے آپ اس کے ساتھ شریک ہوتے شرکت کرتے ہیں، اور یقیناً آپ نے ثابت کیا کہ مشاعرہ کس طریقے سے سنا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ فرحان کو بھی مبارکباد، آپ کو بھی مبارکباد، اردو والوں کو بھی مبارکباد۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ آپ کی خدمت کر سکوں، لیکن ذرا سی عادتیں تھوڑی خراب ہیں، حالانکہ بالکل صاف ستھرا کھڑا ہوں آپ کے، انہوں نے تو غلط کہا ہے۔ عباس بھائی میرے دوست ہیں، اس لیے مذاق کر گئے، ورنہ سچائی یہ ہے کہ میں نے سب چھوڑ دیے کام پرانے والے۔ بس ایسا لگے گا کہ آپ سن رہے ہیں، مجھے لگتا رہنا چاہیے کہ آپ سن رہے ہیں۔ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب زندہ ہیں، تو میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت کہہ رہا ہوں کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، سفر میں پتھر کے بعد آئے گا، آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا۔ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا۔ جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو، جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو۔ تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو، جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو۔ تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو۔ اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم، جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کر دو، جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حرام کہہ دو۔ دیکھیے، ہمارے یہاں اکثر یہ غزل کے جو ذمہ داران ہیں کہتے ہیں کہ غزل جو ہے اشاروں کنایوں کی بات کرتی ہے، اسی زبان میں بولتی ہے۔ میری زبان اشاروں کنایوں میں بات نہیں کرتی، میری غزل راحت اندوری کی زبان جانتی ہے، اور میری غزل وہ زبان جانتی ہے جو زبان آپ جانتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتے رہنا چاہیے کہ میری زبان میں جو بول رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ رہا ہے، تو میں کچھ اور کھل کے آپ کے سامنے آنے کی کوشش جہاں سے پہنچو دھمال کر دو۔ تمہیں سیاست نے حق دیا ہے۔ صاحب، یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں، یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں، یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں۔ مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں، یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں، مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں۔ اور یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے نظر آتے ہیں، میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں تو انسان ہو جائیں۔ یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے نظر آتے ہیں، میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں۔ صاحب، پھول بیچارے پریشان ہیں کہ مہکیں گے کہاں،
میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر مجھے لگ جائے گا کہ میری بھاشا میری زبان آپ تک پہنچ رہی ہے تو کوئی کیا بتا. یہ شعر میں لایا ہوں آپ کے یہاں سے بھائی فرحان آپ کے لکھنؤ سے آیا ہے شعر. اس کا نام کیا ہے پتہ نہیں, کچھ رومیو اینٹی رومیو کچھ ایسا کچھ ہے. کہہ رہا ہوں کہ پھول بیچارے پریشان ہیں کہ مہکیں گے کہاں. تتلیوں کو پھول بیچارے پریشان ہیں کہ مہکیں گے کہاں. تتلیوں کے لب اظہار پہ پابندی ہے. پھول بیچارے پریشان ہیں کہ مہکیں گے کہاں. تتلیوں کے لب اظہار پہ پابندی ہے. قتل انسان کو کرو چھوٹ ہے سب کچھ, لیکن پیار مت کرنا, یہاں پیار پہ پابندی ہے. پیار مت کرنا یہاں پیار پہ پابندی ہے. میں بیچ میں کبھی کوئی بھول جاتا ہوں, کبھی ایسا بھی ہونے لگا, ابھی بھی بھول گیا تیسرا میرا, تو الٹا سیدھا کر کے لفظ برابر کر کے بہر میں کر لیتا ہوں. تو آپ ذرا صاحب میرا ساتھ دیجیے گا. ابھی تک راحت اندوری کو بنا نہیں پایا. راحت اندوری شعر پڑھنے کے موڈ میں آیا ہی نہیں. اللہ کرے گا ایک بار آ جاؤں گا تو میں پڑھنے لگا. صاحب حادثہ ہو کہ نہ ہو اس کی کوئی شرط نہیں. حادثہ ہو کہ نہ ہو اس کی کوئی شرط نہیں. کیا خبر آئے گی اخبار کو طے کرنا ہے. حادثہ ہو کہ نہ ہو اس کی کوئی شرط نہیں. کیا خبر آئے گی اخبار کو طے کرنا ہے. اب شریک ہو جائیں. اخبار کو طے کرنا, کیا خبر آئے گی اخبار کو طے کرنا ہے. اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے یہ بھی مجھ کو نہیں, سرکار کو طے کرنا ہے. پکانا کیا ہے, اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. شعر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, شریک ہو جائیں. عرض کر رہا ہوں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں, کوئی کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں. یہ خیال آتے ہی ہمسائے سے ڈر لگتا ہے. سن کے بتا دیجیے گا, میں سنا کے بتا رہا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں. یہ خیال آتے ہی ہمسائے سے ڈر لگتا ہے. ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف. اب مجھے شیر نہیں گائے سے ڈر لگتا ہے. کوئی کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں. یہ خیال آتے ہی ہمسائے سے ڈر لگتا ہے. ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف. اب مجھے شیر نہیں گائے سے ڈر لگتا ہے. اللہ کرے ہمیں یہ شعر آئندہ اس طرح کی شاعری نہ کرنا پڑے, لیکن آج مجھے اس طرح کی شاعری کرنا پڑی ہے اس لیے میں سنا رہا ہوں. صاحب اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے. اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے. اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے. جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا قیمت کیا ہے. اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے. اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے. جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا. صاحب روز ان تازہ قصیدوں کی ضرورت ہی نہیں. جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے. روز ان تازہ قصیدوں کی ضرورت ہی نہیں.
آپ تو اتنا بتا دیں کہ ضرورت کیا ہے. روزن تازہ قصیدوں کی ضرورت نہیں. آپ تو اتنا بتا دیں کہ ضرورت کیا ہے. آپ تو اتنا بتا دیں کہ ضرورت کیا ہے. آپ تو اتنا یہ جو بازار کی مندی ہے گزر جانے دے. آپ تو اتنا بتا دیں کہ ضرورت کیا ہے. شعر سنیے گا دوستو. آپ تو اتنا بتا دیں کہ ضرورت کیا ہے. یہ جو بازار کی مندی ہے گزر جانے دے. پھر پتہ تجھ کو چلے گا میری قیمت کیا ہے. یہ جو بازار کی مندی ہے گزر جانے دے. ایک شعر پڑھ رہا ہوں صاحب. پرسوں ہو گئے میرا خیال ہے 40-50 سال سے جواب دے دے کے ہی تھک گئے. لیکن سوال پوچھنا لوگوں نے بند نہیں کی. ہم بھی جواب دیتے رہے ایک نئے طریقے سے. اللہ کرے وہیں پہنچ جائیں جہاں سے میں نے شعر کہا ہے. کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بازار کی مندی ہے گزر جانے دے. پھر پتہ تجھ کو چلے گا میری قیمت کیا ہے. ہوشیاری سنیے گا. اب تو پتھر ہی عدالت میں گواہی دیں گے. میرے ساتھ چلے جائیے گا. خدا کی گواہی دیں گے. پھر پتہ تجھ کو چلے گا میری قیمت کیا ہے. اب تو پتھر ہی عدالت میں گواہی دیں گے. تب یہ دنیا پہ کھلے گا کہ صداقت کیا ہے. اب تو پتھر ہی عدالت میں اب تو پتھر ہی عدالت میں گواہی دیں گے. پھر پتہ تجھ کو چلے گا. صاحب خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے. خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے. ریت کے نیچے ابھی تھوڑا سا پانی اور ہے. یہ ایک بات بتا دوں. سب پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں لیکن میں نہ جانے کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ جو شعر میں نے پڑھا یہ اچھا تھا. خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی. خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ریت کے نیچے ابھی تھوڑا سا پانی اور ہے. بوریے پر بیٹھیے کلڑ میں پانی پیجیے. ہم قلندر ہیں ہماری میزبانی اور. بوریے پر بیٹھیے کلڑ میں پانی پیجیے. ہم قلندر ہیں ہماری میزبانی اور ہے. جو بھی ملتا ہے اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں. کیا کہنا. واہ واہ واہ. ایک بیماری مجھے یہ خاندانی اور جو بھی ملتا ہے اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں. ایک بیماری مجھے یہ خاندانی اور ہے. سنیں دوستو کہ پھول جیسے مخملی تلووں میں چھالے کر دیے. پھول جیسے مخملی تلووں میں چھالے پڑ گئے. پھول جیسے مخملی تلووں میں چھالے پڑ گئے. ایسی گرمی ہے کہ پیلے پھول کالے پڑ گئے. پھول جیسے مخملی تلووں میں چھالے پڑ گئے. ایسی گرمی ہے کہ پیلے پھول کالے پڑ گئے. جن زمینوں کے قبالے ہیں ڈاکومنٹس. سنیے کہ ایسی گرمی ہے کہ پیلے پھول کالے پڑ گئے. جن زمینوں کے قبالے ہیں میرے پرکھوں کے نام ان زمینوں پر میرے جینے کے لالے پڑ گئے. جن زمینوں کے قبالے ہیں میرے پرکھوں کے نام ان زمینوں پر میرے جینے کے لالے پڑ گئے. میں اندھیروں سے بچا لایا تھا اپنے آپ کو. میرا دکھ یہ ہے میرے پیچھے اجالے پڑ گئے. میں اندھیروں سے بچا لایا تھا اپنے آپ کو. میرا دکھ یہ ہے
میرا دکھ یہ ہے میرے پیچھے اجالے پڑ گئے، میرا دکھ یہ ہے کوئی وارث ہو تو آئے اور آ کر دیکھ لے۔ اس سوال کا بھی میں پوچھتا رہا ہوں، اس کو میں بھی برسوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان زمینوں پر میرے جینے کے لالے پڑ گئے، کوئی وارث ہو تو آئے اور آ کر دیکھ لے۔ ظل سبحانی کی اونچی چھت میں جالے پڑ گئے، کوئی وارث ہو تو آئے، کوئی وارث ہو تو آئے، کوئی وارث ہو تو آئے اور آ کر دیکھ لے۔ ظل سبحانی کی اونچی چھت میں جالے پڑ جالے۔ میرا خیال ہے کافی ہو گیا، ذرا بھی کچھ اور سنا۔ میں بھی ایک احترامانی ایسی کچھ ایک اور سناتا ہوں۔ صاحب کہہ رہا ہوں کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا۔ جتنے بھی شعر سنائے میں نے، یہاں آ جائیے گا۔ کہہ رہا ہوں کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ اسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا، تلاش کیجئے خزانہ یہیں سے نکلے گا۔ اسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا، اسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا، اسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا، تلاش کیجئے خزانہ یہیں سے نکلے گا، تلاش کیجئے خزانہ یہیں سے نکلے گا۔ ایک غزل کے کچھ دو چار شعر اور سن لیجئے۔ یہ میرے ایک ایسے دوست کی فرمائی، میں عام طور پر دوستوں فرمائشیں پوری نہیں کرتا، اور میرا ایسا ماننا بھی ہے کہ مردوں سے فرمائش کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ ایک ایسے ساتھی، ایسے دوست کی، فرحان بھائی کے بھی میرے ایسے دوست کی فرمائش ہے کہ جو میرا محسن بھی ہے اور یہاں آنے میں اس کا بڑا رول ہے، حریش مشرا کا۔ میں یہ 30-35 برس پرانی غزل ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں روک کر دوسرا بھی پڑھ دوں گا، لیکن اگر سن لیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ 30-35 برس پہلے یہ غزل میں نے پڑھی تھی اور پڑھا کے ساری دنیا میں نے یہ سنائی اور بھول بھی گیا، سب ختم ہو گیا۔ لیکن نہ جانے کیا ایسے حالات بنے ہیں ان دنوں کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھ سے خواہش کا اظہار کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ بھائی وہ چند اشعار سنا دیں۔ 30 برس پہلے کے حالات میرے ملک کے اور آج کے کیا معلوم کیا ان کا میل ہے، اس لیے وہ بدلیات آ جاتی ہیں۔ تو سن لیں 4-5 شعر ہیں۔ کہہ رہا ہوں کہ اگر خلاف ہیں اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے۔ اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے۔ اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے۔ یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، اور ہمارے منہ سے جو نکلے، ہمارے منہ سے جو نکلے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے۔ واہ واہ واہ، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ صاحب یہ شعر ذرا سا باریک ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں،
میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، اور جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ آخر شعر پڑھ کے محبت سے، بہت محبت سے سنا، بڑی دعائیں آپ کی، یہ سنیے۔ کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ یہ لڑکا بہت ترقی کرے گا، بہت ہی ذہین ماشاءاللہ۔ اگر اس نے سیاست میں حصہ لے لیا، اسے پہلے پتہ لگاؤ چائے تو نہیں بیچتا ہے یہ۔ شعر پر سے چیز میں سنا دیتا ہوں۔ کہا ہے کہ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کا خون شامل ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ کسی کے باپ کا، ایک مطلع کا کہہ رہا ہے بچہ، کل پتہ چلا کہ وزیر اعظم بن گیا، اور اس کو میں نے دبئی میں کہا تھا مطلب پڑھنے کا، پڑھا کیوں نہیں تھا، تو کیا جواب؟ یہ بھی پرانی صاحب، سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ بہت تناؤ ہے کیا؟ سرحد کے لوگ بھی بیٹھے ہیں آپ صاحب، سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ کچھ پتا تو کرو، چناؤ ہے کیا؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ صاحب، کہا ہے کہ سلجھ چکی تھی یہ دنیا، تھپک تھپک کے مجھے۔ اب یہ بھی سن کے بتا دیں تو اچھا لگے گا۔ کہہ رہا ہوں کہ سلجھ چکی تھی یہ دنیا، تھپک تھپک کے مجھے، جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے۔ سلا چکی تھی یہ دنیا، تھپک تھپک کے مجھے، کیا کہنا؟ جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے۔ کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں؟ واہ واہ، پریشان کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے مجھے۔ کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں؟ کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں؟ پریشان کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے، پریشان کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے مجھے۔ تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے، تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے، بتا دیا کسی کمصرف نے چھلک۔ تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے، بتا دیا کسی کمصرف نے چھلک کے مجھے۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں دوستو، تغزل کا جہاں تک معاملہ ہے، عشق کا معاملہ، محبتوں کا معاملہ، معاملات کا معاملہ، اس میں ہمارا ہاتھ ذرا تھوڑا تنگ رہا، لیکن پھر بھی ہم کوششوں سے باہر نہیں آئے ساری زندگی۔ یہ ایک شعر تغزل کا، ایک غزل کا شعر آ رہا ہے، اچھے سے سن لیں۔ کہا ہے کہ بتا دیا کسی کمصرف نے چھلک کے مجھے، بہت سی نظریں، مزہ لیجیے گا شعر کا، بہت سی نظریں
ہماری طرف ہیں محفل. یہ کا مزہ لیے گا. اشارہ کر دیا. کہہ رہا ہوں بہت سی نظریں تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے. بتا دیا کسی کمزر نے چھلک کے مجھے, بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں. اشارہ کر دیا اس نے ذرا سرک کے. بہت سی نظریں ہماری طرف, بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں. اشارہ کر دیا. ایک آدھا ایک منٹ وہ لے لو. فرحان کے مشاعرے میں شاید یہ غزل بھی میں نے کبھی پڑھی نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. ایک خاص شخصیت کا پورٹریٹ ہے یہ, اور کچھ نہیں. غزل کوئی بڑی نہیں ہے لیکن بڑے آدمی کے لیے. صاحب جھوٹ سے, سچ سے, جھوٹ سے, سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں. جھوٹ سے, سچ سے, جھوٹ سے, سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں. آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں. جھوٹ سے, سچ سے, جھوٹ سے, سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں. آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں. صاحب بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں. آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں, بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں. جھوٹ بولے تو آواز بھاری رکھیں. بات من کی کہیں یا وطن کی, بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں. جھوٹ بولے تو آواز بھاری رکھیں. ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے, ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے, ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے. جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں. ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے, ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے. جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں, جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں. صاحب آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے. آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے. سب پہ دستے کرم باری باری رکھیں. آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے, آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے. سب پہ دستے کرم باری باری رکھیں. سب پہ دستے کرم. سیر کے واسطے اور بھی ملک ہیں. سیر کے واسطے, سیر کے واسطے اور بھی ملک ہے. روز تیار اپنی سواری رکھے. سیر کے واسطے اور بھی ملک ہیں, سیر کے واسطے اور بھی ملک ہیں. روز تیار اپنی سواری رکھے. آخری شعر پڑھ رہا ہوں. روز تیار اپنی سواری رکھیں. وہ مکمل بھی ہوں, وہ مکمل بھی ہوں, وہ مکمل بھی ہوں. یہ ضروری نہیں یوجنائیں مگر ڈھیر ساری رکھیں.